بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلان عام و حجت الوداع۔ لیکن دنیا اب تک اس اجتماع عظیم کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ اسلام کی 23 سالہ زندگی کا مرج و جزن تمام عرب دیکھ چکا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کی تاریخی زندگی کن نتائج پر مشتمل تھی اور مسلمانوں کی جدوجہد، احصار النفس و روح کا مقصد اعظم کیا تھا۔ اب اس کی توسیع کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا سنگ بنیاد اس دعا کو پڑھ کر رکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ پاک، اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس کے باشندے اگر تیری ذات اور روز قیامت پر ایمان لائیں تو ان کو ہر قسم کے ثمرات و انعام عطا فرما۔ جس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، تمام دنیا فتنے و فساد کا گہوارہ بن رہی تھی۔ دنیا کا امن و امان اڑ گیا تھا، اطمینان و سکون کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی تھی۔ دنیا کی عزت و آبرو معرض خطر میں تھی، جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو گیا تھا۔ کمزور اور ضعیف لوگوں کے حقوق آج کل کی طرح پامال کر دیے گئے تھے۔ عدالت کا گھر ویران، حریت انسانی مفقود اور نیکی کی مظلومیت انتہائی حد تک پہنچ چکی تھی۔ کرۂ ارض کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جو ظلم و کفر کی تاریکی سے ظلمت زدہ نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے آباد دنیا کے ناپاک حصوں سے کنارہ کش ہو کر ایک وادی غیر ذی زرع میں سکونت اختیار کی، وہاں دارالامن بنایا اور تمام دنیا کو صلاح و اسلام کی دعوت دی۔ اب ان کی سالہ اولاد سے یہ دارالامن بھی چھین لیا گیا، اس لیے کہ ان کی واپسی کے لیے پورے 10 سال تک اس کے فرزند نے بھی باپ کی طرح میدان میں ڈیرا ڈالا۔ فتح مکہ نے جب اس کا مامن و ملجا واپس دلا دیا تو وہ اس میں داخل ہوا کہ باپ کی طرح تمام کو گمشدہ حق کی واپسی کی بشارت دے۔ چنانچہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور تمام دنیا کو مستحق امن و عدالت سنایا۔ جزاک اللہ۔